جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں آ سکتی، کوئی آمر اور کوئی طالع آزما پاکستان کے اقتدار پر جبراً قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ اس کا تیسرا عنصر ملک کا وفاقی نظام ہے۔ ایک وفاق اور اس کے نیچے وحدتیں، اس بنیاد پر ہمارا ملک چلتا ہے۔ جب تک آپ وفاق اور اس کے نیچے وحدتوں کی حقیقت کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے، یہ ملک یکجان نہیں رہ سکتا۔ آپ نے ہر وحدت کو اور اس وحدت میں، اس یونٹ میں، اس صوبے میں رہنے والے عوام کو وہاں کے وسائل کا مالک تسلیم کرنا ہے۔ پنجاب ہے تو پنجاب کے وسائل پر پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ اگر کل سرائیکی صوبہ بنتا ہے تو پھر اس صوبے کے وسائل پر سرائیکی بچوں کا حق ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا چوتھا عنصر وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صدارتی طرز حکومت نہیں چلے گی۔ صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے۔ صدارتی طرز حکومت اپنی ماضی کے، اپنی تاریخ کے آئینے میں ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے۔ کون سا صدارتی نظام؟ وہ صدارتی نظام جو ملک میں سکندر مرزا نے برپا کیا تھا، وہ صدارتی نظام جسے ایوب خان نے برپا کیا تھا اور جس نے ہماری 3 دریائیں ہندوستان کو بیچ دی تھی، وہ صدارتی نظام جو جنرل یحییٰ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے اس مملکت کو دولت کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل ضیاء الحق ملک کا صدر تھا تو ہم نے سیاچین کو انڈیا کے حوالے کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل مشرف ملک کا صدر تھا اور ہم نے کارگل کو انڈیا کے حوالے کیا تھا۔ آج پھر اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ آئین کو منہدم کرنے کی باتیں ہیں، میثاق ملی کے خاتمے کی باتیں ہیں۔ پھر اثر نو آئین بنے گا، پھر اثر نو آئین ساز اسمبلی بنے گی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ تجویزیں جو آج آ رہی ہے، یہ پاکستان کو ایک بار پھر دولت کرنے کی مجھے مشاورت نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں آئین کے بنیادی عناصر کو سمجھنا ہوگا کہ آئین کی اساس کیا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں آئین کے بنیادی اصولوں کی طرف آنا ہوگا۔ آئین قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو پہلے آئین کا دیباچہ کہلاتا تھا، آج اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آئین کا حصہ بننے کے بعد ازروع قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی تھی، اس دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی براہ راست رفقا نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی، جس پر آج بھی
तमाम मकातब फ़िक्र और पूरी कौम का इत्तेफाक राय है, जिसमें तय है कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी और अवाम के नुमाइंदे ममलकत में अल्लाह की नियाबत करते हुए उसके निज़ाम के तहत हुकूमत चलाएंगे। आइन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मज़हब है और तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। आइन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। अब मसला आइन का नहीं है, हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो है आइन पर अमल दरामद न करना। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के पार्लियामेंट ऐसे लोगों से भर दिए जाते हैं कि जिनको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो भी पावर पॉलिटिक्स करती है और हमारे पॉलिटिशियंस भी उसकी बुनियाद पर फिर पावर पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं। इक़्तिदार को कैसे हासिल करना है, इक़्तिदार को कैसे बचाना है, और तमाम तवानाइयाँ उसकी बुनियाद पर आइन पर अमल दरामद के मौक़े आज तक सन 73 के आइन के बाद हमें नहीं मिले। हमने आइन बनाया और बाज़ाब्ता तौर पर 14 अगस्त 1973 को ये आइन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया और 15 अगस्त को 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई। इस आइन की हुर्रियत और आज़ादी वो सिर्फ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आपने ये इज्तिमा इस हवाले से किया है तो फिर हमारी कमिटमेंट देखो। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना एक पाकिस्तानी कौम की बात करनी है, जिसमें कोई फ़िरक़ावारियत, कोई कौमी तअस्सुबात, कोई लिसानी नफ़रतें, इसकी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और अगर इस पर अमल नहीं होगा तो फिर आए रोज़ यहाँ पर सूबों के अंदर छोटी कौमियतें, छोटी सूबे, वो फिर अपनी महरूमियतों की बातें करेंगे और जब महरूमियतों की बातें तूल पकड़ जाती हैं तब भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर मुल्क माशी तौर पर दिवालिया हो जाए तो फिर वहाँ बगावतें उठती हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की कौम को, कि आज इस मुल्क के दिवालियापन के माहौल में भी कौम का एक एक फर्द पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कहीं कोई बगावत नहीं उठ रही। नारा तकबीर, कायदे मिल्लत इस्लामिया, इमाम सियासत इनकलाब। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में कौम ने कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे जिस तरह आज देख रहे हैं। आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पूरे मुल्क के टैक्सेस और उसके महसूलात को वसूल करता है, उसका चेयरमैन अपने अल्फाज में कहता है कि पाकिस्तान के दिवालिया हो जाने का खतरा नहीं, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमारे मुल्क की मईशत के 2, 4 और 6 को जमा करते हैं, दिन रात इसी काम में लगे होते हैं, वो कहता है। आज हमने पाकिस्तान की इस असेंबली के अंदर
جو جعلی ہے، جو اسمبلی تو ہے لیکن اس کے اندر جمہوریت کی روح نہیں ہے. جمہوریت سے اور اس کی روح سے خالی اس اسمبلی نے FATF کے حکم پر اور ان کے دباؤ پر قانون سازی کی اور ملک کی معیشت کو بیرونی اداروں کا غلام بنا دیا ہے. کسی زمانے میں ہمارے ملک میں 5 سالہ منصوبے بنتے تھے جو نئی نسل کو یاد ہی نہیں ہے لفظ، کسی نے اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے. 5 سالہ منصوبے کی بات تو گئی لیکن سال میں ایک ہی بجٹ آتا تھا. ہم نے آج پہلی مرتبہ ایسی نااہل اور نالائق حکومت دیکھی ہے کہ جو سال میں 4 دفعہ بجٹ پیش کرتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سال میں 12 موسم ہوتے ہیں. میرے محترم دوستو، معیشت آپ کی بیٹھ چکی ہے. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس کا آخری بجٹ پیش ہو رہا تھا، ہم اس کے اتحادی تھے. ہم نے سالانہ ترقی کا 5.5% تخمینے کے ساتھ آخری بجٹ پیش کیا اور ہم نے اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 6.5% بتایا تھا. جب ان کے سپرد ہوئی تو ہمیں تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ دن دیکھنا پڑا جب پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح وہ 0 سے نیچے چلی گئی. آج دیکھیں آپ کی روپے کی قدر و قیمت کیا ہے. آپ ذرا ہندوستان کے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قیمت کو دیکھ لیں. آپ بنگلہ دیش کی روپے کی ٹکے کی قیمت دیکھ لیں. اس ٹکے کے مقابلے میں پاکستان کا روپیہ ٹکا نہیں رہا. لوٹا پٹا افغانستان، جنگ زدہ افغانستان، کھنڈرات افغانستان، اس کی افغانی بھی پاکستانی روپے سے مضبوط ہے. 1 ٹکے کے 2 نیازی، گو نیازی گو. 1 ٹکے کے 2 نیازی، 1 ٹکے کے 2 نیازی. قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، فرزند مفتی محمود، مستقبل کا وزیر اعظم. میں یہ نعرے نہیں مانتا ہوں. دیکھو میں عمل مانتا ہوں، نعرے نہیں مانتا. بات سن لو جی. پاکستان بھی نعروں سے بنا تھا تو دیکھ لیا کہ پاکستان میں ہمیں کیا ملا. سب سے مقدس نعرہ لا الہ الا اللہ، اور 74 سال ہم نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا. ہمیں شرم نہیں آتی؟ میرے حیث قوم ہمیں سوچنا پڑے گا کون ذمہ دار ہے اس کا. پھر کہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں نہیں آتی. اللہ کی مملکتی نظام میں ترجیحات 2 ہیں. اسلام کی مملکتی زندگی میں 2 ترجیحات ہیں. ایک انسانی حقوق کا تحفظ اور ایک معاشی خوشحالی.